تھوڑا تھوڑا اکتے تھے یہ حضرات پہ جو کھڑن ہے میں دیکھنا چاہتا بھی کہیں کہیں پڑھے جڑا نہ اکتے تھے اسی میں یہ سمجھنا شاید وہ درود شریف کا نہیں پڑھے میں ہوں دیکھنا چاہتا بھی کیڑا کیڑا ہے ساتھی نے درود شریف حضور دی ذات تے پڑھے تے اکتے تھے سی سی اوہ جہاں حضور دی ذات تے درود پڑھا ہو سی ماشاءاللہ یہ میں سارے اکتے تھے یہ دوست پیچھو کھڑن تھے میں گزارش کرے سا کہ مسجد دے سہنے جا کے دوست ہے بنجن پیچھو کھڑے نہ تھے میں اپنے مہمان کو دعوت دیوان تو پہلے میں انہیں دا شکریہ ادا کرنا دور دراز دا سفر کر کے تشریف گھننا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت دے مرکزی مبلغ حضرت علامہ مولانا مفتی راشد مدنی صاحب دامت برکاتم العالیہ دو دسنے پہ ہم بھی حضرت کو بخار بھی ہے لیکن انشاءاللہ بخار دے باوجود بھی ختم نبوت دے عنوان دے تفصیلی گفتگو کرے آنکھو چاہے انشاءاللہ اگر تو سن ذوق نال بوئے تا حضرت انشاءاللہ بخار دے باوجود بھی تفصیلی گفتگو فرمیسن میں ہون اپنے مہمان کو دعوت دیساں دعوت خطاب دیساں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت دے مرکزی مبلغ حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی راشد مدنی صاحب دامت برکاتم العالیہ کو کہ وہ تفصیلی تحفظ ختم نبوت دے عنوان تے گفتگو فرماویں انہاں کو میک دیون تو پہلے تساں حضرات کو میں دیکھنا چاہتا کہ تساں جاگ دے بیٹھے ہوئے یا نیند رہے ہوئے ہاتھ کھڑا کر کے جواب دیونے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر تاج و تخت ختم نبوت شان محمد مصطفیٰ شان محمد مصطفیٰ شان صحابہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی راشد مدنی صاحب حضرت کو میک دیوان تو پہلے تو حضرات کو دسا دیوان جو سارے مہمانان گرامی الحمدللہ پہنچ چکے ہیں قاری سید انوار الحسن شاہ صاحب اسماعیل طارق برادران ایمیں دارالعلوم عیدگاہ کبیر اللہ دے استاد الحدیث حضرت مولانا مفتی حامد حسن صاحب وہ بھی انشاءاللہ پہنچنا لیں تو آجے سامنے جلوہ افروز حسن اور بلا تاخیر حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی راشد مدنی صاحب ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جواب ہی نہیں ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سب سے پہلے مشیت کے انوار سے سب سے پہلے
सनामा वालों मेरे साथ चलो, मेरी तबीयत बिल्कुल मुतहम्मिल नहीं थी इस वक्त बयान की, इस निस्बत से बैठा हूँ। अनवान ख़त्म नबूवत है, हाज़री गुंबद खज़रा में लग रही है। अल्लाह हम सब का मिल बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमा लें। सबसे पहले कुछ न था, एक मेरे रब की ज़ात। फिर क्या हुआ? तवज्जो मेरी तरफ पूरी। इंशाअल्लाह मैं आपका 1 मिनट भी ज़ाया नहीं होने दूंगा इंशाअल्लाह। सबसे पहले मशीयत के अनवार से, मेरे रब के हुक्म से, जब कुछ न था, न आदम अलैहिस्सलाम का वजूद, न ईसा अलैहिस्सलाम तक किसी नबी की नबूवत, न सूरज चांद सितारों की रोशनी, कुछ न था, तो फिर क्या हुआ? नक्शे रूए मुहम्मद बनाया गया सल्लल्लाहु, बुलंद आवाज़ से और बुलंद आवाज़ से, नक्शे रूए मुहम्मद बनाया गया। तवज्जो है। फिर उसी नक्श से मांग कर रोशनी। फिर समझो सनामा वालों, आपको क्या सुनाऊं। सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्शे रूए मुहम्मद बनाया गया। फिर उसी नक्श से, तवज्जो है ना, फिर उसी नक्श से मांग कर रोशनी, मांग कर रोशनी, बज़्म कौनो मकां को सजाया गया। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम अंबिया की नबूवतें मेरे नबी के सदक़े से, तमाम अंबिया का वजूद मेरे नबी के वजूद के सदक़े से। मेरे नबी का तज़किरा उस वक़्त भी था जब कोई नबी का वजूद न था। उस वक़्त था जब जन्नत के पत्तों पे भी मेरे नबी का तज़किरा था। जो नबी आए, जो नबी आए, अभी आपके सामने बड़े बेहतरीन अंदाज में साबिक़ा अक़वाम के कुछ वाक़यात सुनाए जा रहे थे। उन्होंने जहाँ से गुफ्तगू को छोड़ा है वहीं से छेड़ता हूँ इंशाअल्लाह। जितने नबी आए, कमोबेश 1,24,000 अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, तो जो मेरी तरफ, हर नबी मेरे नबी का तज़किरा करता रहा। तौरात की एक आयत है, ऐ मूसा, मैं तुझ जैसा तेरे ही भाइयों में एक नबी बर्पा करूंगा। और अपना कलाम उसके मुंह में डालूंगा, और वह वही कहेगा जो मैं उससे कहूंगा। ऐ मूसा, मैं तुझ जैसा, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। ये तौरात की आयत आज भी मौजूद है।
सनामा वालों दुआ करो मेरी तबीयत चल जाए। ये वो आयत है जिसको समझ के पाकिस्तान के सबसे बड़े पादरी का बेटा अयास पीटर से मोहम्मद अब्दुल्ला बन गया। वो क्या समझा? आपकी थोड़ी सी तवज्जो मुझे मिल जाए। अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम से फरमा रहे हैं, मैं तेरे जैसा और नबी भेजूंगा। ऐ मूसा, मैं तुझ जैसा तेरे ही भाइयों में एक नबी बर्पा करूंगा और अपना कलाम उसके मुंह में डालूंगा। वो नबी कौन है? हमारे मुनाजरे होते हैं। ईसाइयत मेरा मौजू है। ये 2010 की बात है। कोयटा में मेरी गुफ्तगू ही 6-7 पादरियों के साथ। वो पादरी कहते हैं कि ये मूसा जैसे नबी ईसा अलैहिस्सलाम। हम दलाइल की दुनिया में कहते हैं कि वो मूसा जैसे नबी हमारे नबी। कौन? सारे बोलो, सारे बोलो। जब तक सारे नहीं बोलेंगे मैं नहीं बोलूँगा। हमारे नबी। सारे बोले हमारे नबी। बस ये मेरे साथ चलना है आपने। अब चलेंगे ना? ऐ मूसा, मैं तुझ जैसा एक नबी बर्पा करूंगा। वो मूसा जैसे नबी कौन है? मैंने उस ईसाई पादरी से कहा, मैंने उस ईसाई पादरी से कहा, मेरा ये बयान और सबक समझ लें, खिताब समझ लें, थोड़ी सी तवज्जो देंगे। आप जब मेरी बात ख़त्म होगी तो 50% मुनाजिर तो बन चुके होंगे इंशाअल्लाह। दावत देनी है ईसाइयों को, कादियानियों को, अपनों का ईमान बचाना है। मेरे साथ चलो फिर। मैंने उन पादरियों से कहा, मैंने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम के भी वालिद, हमारे नबी के भी वालिद मोहतरम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ईसा अलैहिस्सलाम के तो वालिद ही नहीं, तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम जैसे नबी कौन हुए? चलो भैया मेरे साथ, कौन हुए? मैं स्टेट सेक्रेटरी साहब को इतना तो मुतमईन करूँगा इंशाअल्लाह, जब बात ख़त्म होगी तो मजमा जागता हुआ दे के जाऊँगा, थका हुआ नहीं दूँगा इंशाअल्लाह। मेरे साथ चलेंगे इंशाअल्लाह। मैंने उस ईसाई पादरी से कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम के भी निकाह हुए, औलाद हुई, हमारे नबी के भी निकाह हुए, औलाद हुई। ईसा अलैहिस्सलाम का तो निकाह ही नहीं हुआ। जब निकाह नहीं हुआ तो औलाद नहीं हुई। और मेरे अजीज,
میری ساری گفتگو عقائد کے ارد گرد گھومنی ہے، ایک نہیں کئی فتنوں کا تعاقب کرنا ہے۔ میں نے کہا دیکھو ان کا نکاح نہ ہونا ان کی حیات کی دلیل ہے، ان کی زندگی کی دلیل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ اے محمد مصطفیٰ، بلند آواز سے اور بلند آواز سے، اللہ کی قسم گنبد خضرا میں کتنی راحت پہنچی ہوگی جب فرشتوں نے بتایا ہوگا کہ سناوا سے آپ کے چاہنے والوں نے بہت بڑی تعداد میں آپ کی خدمت میں درود و سلام بھیجا ہے۔ بلند آواز سے صلی اللہ۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت، عالم مجلس تحفظ ختم نبوت، نعرہ رسولا من قبل کا، پوری توجہ میری طرف، آپ سے پہلے جتنے پیغمبر من قبل کا، میرے عزیز توجہ میری طرف کرنا ذرا، جعلنا لہم ازواجا من قبل کا، آپ سے پہلے جتنے پیغمبر، جعلنا لہم ازواجا، سب کے نکاح بھی، وذریہ، سب کی اولاد بھی، صرف یحییٰ علیہ السلام حصورہ کی قید سے مستثنیٰ ہیں۔ میرا سوال سناما والو یہ ہے رسولا من قبل کا، اس میں تو عیسیٰ علیہ السلام بھی آتے ہیں، وہ بھی تو پہلے کے پیغمبر ہیں، تو میرا سوال ہے ان کا نکاح کدھر گیا؟ قرآن تو کہتا ہے سب کے نکاح، توجہ ہے، ان کا نکاح نہ ہونا یہ حیات کی دلیل ہے کہ ان کا نکاح ابھی ہونا باقی ہے۔ بولو بولو، ان کا نکاح ہونا ابھی باقی ہے۔ نکاح ابھی تک کیوں نہیں ہوا؟ عیسیٰ علیہ السلام میں دو طرح کی صفات ہیں، مائی مریم سے پیدا ہوئے تو بشری صفات ہیں، نفخہ جبرائیلی سے پیدا ہوئے تو فرشتوں والی صفات ہیں۔ سوال کرنے لگا ہوں، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی زندگی کا زیادہ حصہ دادے والے خاندان میں گزرتا ہے یا نانے والے؟ یہ جو چپ بیٹھے نانے کے گھر رہتے ہیں، تسا میں کو الٹی گال علاوہ تنگ نہ کرو میں کو، ہم میخاروں کو نہ چھیڑو تو بہت اچھا ہے، ہم ضد پہ آ گئے تو سر عام پیئیں گے۔ بولیں گے میرے ساتھ کہ نہیں بولیں گے؟ مجھے میرے سوال کا جواب چاہیے۔ میرا عزیز یہ جگہ جو ساتھی کھڑے ہیں ان کو ادھر بٹھا دیں، اس طرف، یہ جگہ جو خالی ہے اس طرف، اس جگہ آ جائیں، یہ قالین بچھا ہوا ہے، ساتھی آگے آ جائیں، ذرا توجہ سے بیٹھ کے بات ہوگی انشاءاللہ۔ آگے یہ رسی سے آگے آ جائیں، توجہ میری طرف، آپ میری طرف آ جائیں، توجہ ہے، چلیں۔ سبحان اللہ۔ میرا سوال یہ ہے، پوری توجہ میری طرف، عیسیٰ علیہ السلام کا نکاح کیوں نہیں ہوا؟ ان میں دو طرح کی صفات ہیں، مائی مریم سے پیدا ہوئے تو بشری صفات ہیں، نفخہ جبرائیلی سے پیدا ہوئے تو فرشتوں والی صفات ہیں۔ میرا سوال ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی زندگی کا زیادہ حصہ دادے والے خاندان میں گزرتا ہے یا نانے والے؟
ہاں اب جو نانے کے گھر تھے وہ بھی دادے کے گھر آ گئے. میری طبیعت سیٹ نہیں، پھر کبھی صحیح آپ کا ذوق بیدار کریں گے انشاءاللہ. تو عیسیٰ علیہ السلام کا دادے والا گھرانہ فرشتوں والا. تو عیسیٰ علیہ السلام کو کہاں رہنا چاہیے تھا؟ آسمان پہ. کہاں رہنا چاہیے تھا؟ آسمان پہ. توجہ میری طرف. فرشتے نکاح نہیں کیا کرتے. جب فرشتوں والی صفات نے نمایاں ہونا تھا، عیسیٰ علیہ السلام نے نکاح نہیں کیا. فرشتوں کی اولاد نہیں ہوتی، عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد نہیں ہوئی، لیکن چونکہ مائی مریم کی صفات بشری بھی لے کے آئے تو بشری صفات نے بھی نمایاں ہونا ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم. عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے. ان کا انشاءاللہ نہیں کہو بے شک. انشاءاللہ تو اتھا کھے دن جہاں کچ پک ہوئے نہیں سمجھے. اتھا تو بے شک اکھے سونا. اساں دے نبی قسم چاہتے اکھیں دے کھڑیں لیوشکن کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم. ہائے ہائے دعا کرو میری طبیعت ساتھ دے دے. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، نکاح ہوگا. نکاح قوم شعیب علیہ السلام میں ہوگا. 2 بیٹے ہوں گے. ایک بیٹے کا نام محمد، دوسرے بیٹے کا نام موسیٰ ہوگا. کہو سبحان اللہ. میں نے اسے عیسائی پادری سے کہا موسیٰ علیہ السلام کے بھی نکاح اور اولاد، ہمارے نبی کے بھی نکاح اور عیسیٰ علیہ السلام کا تو نکاح ہی نہیں ہوا، تو پھر موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی کون ہوئے؟ بولو بولو. مجھے ایک دفعہ ایک صوفی ملے تبلیغی جماعت والے. وہ کہنے لگے مولوی صاحب میں نے آپ کے 1-2 بیان سنے تھے عیسائیت والے. میں 1 سال پہ گیا باہر شمالی افریقہ. وہ چند باتیں یاد تھی میں نے وہاں دہرائیں تو 33 عیسائیوں کو مسلمان کر دیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا میرے ساتھ چلو، آپ کو تیار کرنا ہے. کریں ہوں گے انشاءاللہ. میں نے اس عیسائی پادری سے کہا میں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ ہمیشہ ایک رہا. لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ. ہمارے نبی کا کلمہ ہمیشہ ایک رہا. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ تو ایک نہیں رہے گا. جب بنی اسرائیل کے نبی بن کے آئے تو ان کا کلمہ لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ تھا. اور جب قیامت کے نزدیک تشریف لائیں گے اللہ کی قسم آئیں گے بین محروزتین، 2 زرد چادریں پہن کے تشریف لائیں گے. واضعا کفیہ علی اجنحۃ ملکین، 2 فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھ کے تشریف لائیں گے. 2 زرد چادریں پہن کے تشریف لائیں گے. بیدہ حربۃ، ہاتھ میں حربہ ہوگا چھوٹا سا نیزہ. بشرقی دمشق عند منارۃ البیضاء، جامع مسجد دمشق کے مشرقی مینارے پہ اتریں گے. وہاں سے آج بھی مسجد موجود ہے.
یہ نیچے آئیں گے. اندر صفیں بن چکی ہیں. فجر کی نماز کا وقت ہے. کون سی نماز؟ بعضوں نے عصر لکھا ہے، وہ غلط ہے. فجر کی نماز کا وقت. صفیں بن چکی ہیں. حضرت مہدی مصلی پہ آ چکے ہیں، جن کی ٹوٹل عمر تقریباً 47 سال ہے. زیادہ نہیں ہے. کتنی ہے؟ 47 سال. مکبر تکبیر کہہ رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. صفیں بن چکی ہیں. باہر دجال کا محاصرہ ہو چکا ہے. توجہ میری طرف ذرا، سبق یاد کرتے چلو. باہر دجال کا محاصرہ ہو چکا ہے. کون دجال؟ میں نے شروع میں حدیث سنائی، ثلاثون کذابون دجالون. میرے نبی نے فرمایا 30 جھوٹے نبوت کے دعوے دار آئیں گے. مسیلمہ آیا، اسود عنسی آیا، سجاح نامی عورت آئی، مختار ثقفی آیا، اسحاق اخرس آیا، بیان بن سمعان آیا، صالح بن ظریف آیا، حکیم ابن مقنع آیا، سعید ابن عجلی آیا، بہاء اللہ ایرانی آیا، مرزا قادیانی آیا. ابھی اس کا نمبر 24واں یا 25واں ہے. ابھی 4-5 اور بھی آنے ہیں، اور امت نے ان کا بھی مقابلہ کرنا ہے. کریں گے انشاءاللہ. امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جو شخص ختم نبوت کی حفاظت کا کام کرے گا، کل روز قیامت اسی صف میں کھڑا ہوگا جس صف میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوں گے. نعرہ تکبیر. تاج و تخت ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت، شان حضرت صدیق اکبر، صداقت صدیق. نعرہ تکبیر. ہائے ہائے. توجہ میری طرف. یہ عیسیٰ علیہ السلام آئے. یہ مسجد کے اندر کی طرف آئے. یہ حضرت مہدی مصلی چھوڑ کے پیچھے ہٹ رہے. تاکہ امامت کون کرے؟ حضرت مہدی نماز پڑھائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام مقتدی بنیں گے. میری اس آدھے کے 35 منٹ کی گفتگو سے گزارا کریں. میری ہمت ساتھ نہیں دے رہی.
آپ تو بہت توجہ سے سن رہے ہیں، میں یہ ٹھنڈے پسینے شروع ہو گئے، میرے اندر سکت نہیں ہے، زندگی باقی ملاقات باقی، یہ میرا ادھار رہا انشاءاللہ۔ 2004 سے غالباً جماعت کی خدمت میں ہوں، آج پہلا موقع ہے کہ میرے ساتھ یہ کیفیت ہے، دعا بھی کریں اللہ صحت دے، پھر انشاءاللہ